بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پاکستانیوں، سوات ملاکنڈ ڈویژن اور سابقہ فاٹا میں اس وقت کیا صورتحال ہے، عوام کیا سوچ رہی ہے، کس طرف حالات جا رہے ہیں اور آگے کا لائے عمل کیا ہے، اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا. لیکن اس سے پہلے میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں اور اپنی قوم کا قبل تحصیل اور خواجہ خیلت تحصیل میں آج پرامن احتجاج ہوا. قوم کھڑی ہو گئی، قوم سڑکوں پہ نکل آئی اور انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا. امن کے حق میں، ترقی اور خوشحالی کے حق میں انہوں نے واضح طور پہ پیغام دیا کہ ہم اپنی زمین کسی اور کے مفاد کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. ہم کسی کو بھی اپنی زندگیوں کے اوپر سیاست نہیں کرنے دیں گے. ہم اپنے لوگوں کو کسی اور کی لڑائی کا ایندھن نہیں بنائیں گے. ہم امن چاہتے ہیں، خوشحالی چاہتے ہیں، ترقی چاہتے ہیں. ہم اپنا پرامن ملاکنڈ ڈویژن خیبر پختونخوا چاہتے ہیں. یہ تو عوام کا میں شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اس سے پہلے دیر کے لوگ سڑکوں پہ نکل آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ 2 مہینے پہلے تمام چیزیں میں نے قوم کے سامنے رکھی تھی. میں بارہا اس کو ریپیٹ کرتا رہا اور قوم کو بتایا کہ نیا کھیل جو کھیلا جا رہا ہے، نئی جو گیم ہے، اس کے حوالے سے بات کی کہ امریکی غلام اور امپورٹڈ حکومت کن چیزوں میں مصروف ہے، وہ تمام تفصیلات بتائے. ابھی کی سچویشن بتاتے ہوئے میں پھر یہ جو میں نے گفتگو کی اس کا جواب بھی میں آپ کو دیتا چلوں کہ جب ہم نے امپورٹڈ حکومت سے سوال کیے تھے وہ سوال کیا تھے، آج تک خاموشی کیوں ہے. لیکن اس سے پہلے موجودہ صورتحال یہ ہے کہ قوم کے طرف سے واضح طور پہ تمام امریکی غلاموں کو واضح پیغام جا چکا ہے کہ ہم امن، خوشحالی، ترقی کے ساتھ ہیں. اور اس پیغام کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ امپورٹڈ حکومت کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ خاموش رہے، سوال پوچھے، خاموش رہے. لیکن جو باقی متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے ابھی سوات کے لوگوں کا نبض دیکھ کے اور جس طرح کے ہم لوگوں نے اکٹھے ہو کے ایک واضح پیغام دیا ہے، تو اس کے بعد جو امن و امان جن کی ذمہ داری ہے ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 72 گھنٹے میں سوات کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے ملاکنڈ ڈویژن کے. اور جس طرح ہمارا 1 مہینے 2 ہفتے پہلے تک سوات تھا، وہ سوات واپس آ جائے گا. ہم 72 گھنٹے دیکھ لیتے ہیں. ہم تو واضح طور پہ تمام متعلقہ اداروں کو کہتے ہیں جو ہمارے لوگوں کا فیصلہ ہے وہی ہمارا فیصلہ ہے. کیونکہ میرے پاکستانیوں، ہمارا کوئی ملیشیا میں میرا گھر نہیں ہے، میری جائیدادیں نہیں. میں نے تو نہ ملیشیا جانا ہے، نہ میں نے لندن جانا ہے، نہ امریکہ میں کوئی پناہ لینی ہے. ہمارا جینا مرنا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے. ہم نے اس خیبر پختونخوا کو، بلکہ میں سوات کی بات بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے تو اپنے ہاتھوں سے یہ تباہی کے بعد بحالی کا سفر نہ صرف آنکھوں سے دیکھا کہ اپنے ہاتھوں سے ہم نے یہ سوات بنایا ہے. آج یہاں پہ اگر لوگ سیاح جوک تر جوک آتے ہیں، سپتمبر کے مہینے تک وہاں پہ تمام ہوٹلز کی بکنگ ہو چکی ہے. پورے پاکستان میں لوگ گواہی دیتے کہ جتنا ڈیولپمنٹ ان علاقوں میں ہوا کسی اور علاقے میں دیکھنے کو نہیں ملتا. یہاں پہ ریسکیو 1122 کی سہولت ہر تحصیل میں میسر ہے. یہاں پہ سڑکیں بن چکی، موٹر وے بن چکا، ہسپتال بن چکے. یہاں پہ آپ کے سیاحت کے فروغ کے لیے نئے ٹورزم سپاٹس ڈیولپ ہو گئے. یہاں پہ یونیورسٹیاں بن رہی ہے، کالجز بن رہے ہیں، سکول آباد ہو گئے، لوگوں کو کھیلوں کے میدان آباد ہو گئے. بلکہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ پوری خیبر پختونخوا میں اور سوات ملاکنڈ ڈویژن میں لوگوں کے چہروں پہ عرصہ بعد یہ 9/11 جو ہمارے سروں کے اوپر گرا تھا، اس کے عرصے بعد لوگوں کو امن نصیب ہوا. ان کے چہروں پہ رونق آئی، مسکان آئی، وہ اپنی زندگیوں کی طرف مگن ہو گئے. لیکن پھر سے وہ ان کو اس طرف دھکیلا جا رہا تھا. اور اللہ کا شکر ہے کہ قوم کا فیصلہ تو آ گیا. اب متعلقہ اداروں کی جن کا کام ہے امن کو انشور کرنا، جن کا کام ہے ان علاقوں کی جو امن ہے اس کو قائم رکھنا، وہ 48 سے 72 گھنٹے کی بات ہو رہی ہے. ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی سے لائے عمل اگلا بھی دے دوں میرے پاکستانیوں اور خصوصاً میرے پختونوں کہ در سوات سے لے کے ہمارے ٹانگ دیے خان تک ہم ایک ایک تحصیل اور ایک ایک ضلع میں جائیں گے. امن کا پیغام لے کے جائیں گے اور سب کو واضح کریں گے. ہر دکان، ہر چوک، ہر چوراہے، ہر بازار، ہر مسجد، ہر حجرے ہم لوگوں کے پاس جائیں گے، ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے. اور ہم یہی پیغام ہے ہمارا کسی سے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. نہ ہم 9/11 میں ہمارا کوئی ہاتھ تھا،
9/11 کے بعد ایک فون کال پہ جو کہ ہم آپ کو پتھر کے زمانے میں دھکیل دیں گے اور آپ ان کے آگے لیٹ گئے، نہ ہمارا ان فیصلوں سے کوئی کام تھا، نہ 2004 میں جب پہلا آپریشن شروع ہوا نہ ہمارا اس سے کوئی کام تھا، نہ جو ڈرون حملے پاکستان کی زمین پہ ہوئے اس سے ہمارا کوئی کام تھا۔ ہمارا تو ایک ہی کام ہے عرصے سے، امن، خوشحالی، ترقی، لوگوں کی زندگیوں میں پھر سے بہار لے کے آنا، لوگوں کے چہروں پہ پھر سے مسکان لے کے آنا، ہمارے شہروں کو ان تباہی سے بچانا بلکہ بحالی کی طرف لے کے جانا۔ تو میرے پاکستانیوں، ہم نے اکٹھے ہونا ہے اور انشاءاللہ جو امن قائم رکھنے کے ادارے ہیں انہوں نے جو ٹائم دیا ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ امن بحال ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی ایشو ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہم دیر سوات سے لے کے انشاءاللہ ڈی اے خان ٹانگ تک اکٹھے جائیں گے۔ تمام لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں، اس میں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، کوئی بھی آپ کا نظریہ ہو، کوئی بھی آپ کا قائد ہو، ہمارا اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارے شہروں کو اور ہماری شہریوں کو پھر سے کسی کی لڑائی میں، پھر سے کسی کے گیم میں ایندھن نہیں بنائے جائے۔ ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم امن کے لیے کھڑے ہوں گے، ترقی اور خوشحالی کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو نہ صرف میں بلکہ پورے پاکستان کو میں ایک بات کر دوں، پھر اس کے آگے میں امپورٹڈ حکومت، ان کی وزراء اور ان کی جو ذمہ داری تھی وہ کیوں نہیں کی گئی، اور میڈیا سے بھی میں اپیل کروں گا اور ان سے میں چند سوالات اور گزارشات کروں گا کہ میرے پاکستانیوں، اگر آپ کو یاد ہو جب آگ لگی تھی سوات میں، وزیرستان میں، خیبر ایجنسی، مومن اورکزئی میں، دیر میں، کرم میں، تو یہ آگ صرف ان علاقوں میں نہیں تھی۔ اگر ہم جنازے اٹھا رہے تھے تو تپش آپ نے بھی محسوس کی تھی۔ اس آگ نے پورے پاکستان کو اپنے لپیٹ میں لیا تھا۔ ہمیں یاد ہے کہ سوات میں اگر حالات خراب تھے، وہاں پہ ہمارے گھر، ہمارے مساجد، ہمارے سکول، ہمارے تمام ایون کہ ہمارے جنازے اٹھے، ہر گھر سے جنازہ اٹھا۔ صرف وہاں تک محدود نہیں تھا، مجھے یاد ہے کہ پشاور میں ہر روز ایک خوف ہوتا تھا کہ جمعے کا دن ہے، آج کہاں پہ دھماکہ ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ 100 لاشیں خیبر بازار میں آپ لوگوں نے اکٹھے شہداء کی باڈیز اٹھائی ہے۔ ان دکانداروں سے، ان بزنس مینوں سے پوچھے، ان خاندانوں سے پوچھے۔ 80,000 پاکستانی جنگ میں شہید ہوئے تھے، اور 80,000 صرف ہمارے خیبر پختونخوا کے نہیں تھے۔ یہ جنگ اور یہ آگ جب خیبر پختونخوا میں لگی تھی تو اس کی تپش واگا بارڈر تک محسوس کی گئی تھی، کراچی تک محسوس کی گئی تھی، پورے پاکستان میں محسوس کی گئی تھی۔ تو میرے پاکستانیوں، نہ صرف خیبر پختونخوا کے لوگوں سے تو میں اپیل کر رہا ہوں کہ ہم نے اکٹھے ہو کے، جس طرح آج سوات میں آپ لوگ کھڑے ہو گئے، پرسوں آپ دل میں کھڑے ہو گئے تھے، آپ نکلے تھے، ہم نے پوری خیبر پختونخوا کو تو موبلائز کرنا ہے۔ لیکن میں آپ سے بھی اپیل کرتا ہوں میرے پاکستانیوں، آپ نے ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ ہم لڑائی نہیں، جنگ نہیں، ہم ایک چیز کی بات کرنے ہیں کہ ہمیں کسی کی جنگ میں ایندھن مت بناؤ، ہمیں کسی کے مفادات کے لیے استعمال مت کرو، ہمیں ہمارا امن، خوشحالی اور ترقی سے جینے دو۔ اور آپ لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، ملتان، کراچی، حیدرآباد، کوئٹہ، آپ سب نے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ انشاءاللہ ہم سب جب پیغام دیں گے ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ آگ ایک جگہ لگتی ہے، لپیٹ میں ہم سب آتے ہیں۔ پھر دو چیزیں اور بڑی امپورٹنٹ ہے، میں اس کے اوپر بات کرنا چاہوں گا۔ ایک یہ آپ کو یاد ہوگا، امپورٹڈ حکومت سے ہم نے سوال کیے تھے، وزیر داخلہ اور وزیر دفاع کی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے، بارڈر فینسنگ ہو چکی تھی، بارڈر سیکیورٹی فورسز کس کی رسپانسبلٹی تھی؟ وزیر داخلہ لگا ہوا ہے صحافیوں کو اور سیاسی کارکنوں کو گرفتاری میں، وزیر دفاع لگا ہوا ہے جھکتے مارنے میں، چاہے پارلیمنٹ ہو چاہے سوشل میڈیا ہو، جھکتے ہی مارتا رہتا ہے۔ تو ہم سوال کس سے پوچھے؟ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جواب کیوں نہیں دیا میرے پاکستانیوں؟ میں آپ کو 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا مہینوں سے، ہفتوں سے میں یہ سوالات جو پوچھ رہا تھا کہ کیا امریکہ کے ریجیم چینج آپریشن جو ہوا اس کے دوسرے مرحلے کے لیے آپ کی کوئی کمٹمنٹس ہوئی ہے؟ کیا پاکستان کا ایئر اسپیس استعمال ہو رہا ہے یا استعمال ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ کیا ہمارے علاقوں میں پھر سے کچھ سرگرمیاں شروع کی جا رہی ہے؟ کیا افغانستان میں آپ کی کوئی مذاکرات ہوئی ہے ہمارے مستقبل کے حوالے سے؟ اور کیا فاٹا کے مرجر جو بڑا مشکل ٹاسک تھا اس کو واپس لینے کے لیے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، کوئی ارادہ ہے یا کوئی مطالبہ آیا ہے؟
یہ ہمارے سوالات تھے. اور آخری سوال یہ تھا کہ کیا اس سے پھر ہم ایندھن بنیں گے, پھر ہمارے علاقوں میں حالات خراب ہوں گے, پھر ہمارے جنازے اٹھیں گے, پھر ہم اپنی اتنی ترقی کرنے کے بعد واپس اس صورتحال پہ جائیں گے. میں پھر بتا دوں, آج کے دن تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک بھی جواب ان کی طرف سے نہیں آیا. اور میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں کہ جب بھی میں ان کا نام لیتا ہوں, پارلیمنٹ میں کوئی بات کر لوں, پریس کانفرنس کر لوں, ایک ویڈیو پیغام تیار کروں, بلکہ ٹویٹ بھی کر لوں, تو 5 منٹ کے اندر ان کے 10 بندے جواب دینے کے لیے آ جاتے ہیں. لیکن شریک جرم ہے, رجیم چینج آپریشن کا دوسرا مرحلہ ہے. ہمارے خدشات اور سوالات حقیقت میں بدل چکے ہیں. ہم آج اپنی آنکھوں کے سامنے وہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہیں جو میں سوالات پوچھ رہا تھا, تو ان سے تو کوئی توقع ہمیں ہے ہی نہیں. لیکن میں اتنا بتاتا چلوں کہ یہ وہی حالات ہے کہ 9/11 کے بعد 2018 تک دیکھ لیں 400 ڈرون حملے ہوئے تھے. کس کی دور میں ہوئے تھے؟ آج سب حکومت میں ہیں. 400 ڈرون حملے جو ہوئے تھے آج وہ تمام کے تمام حکومت میں ہیں. جو ہمارے علاقوں میں آگ لگی تھی اس وقت کس کی حکومت تھی؟ آج تمام کے تمام امپورٹڈ حکومت میں بیٹھے ہیں. پھر جو لوگ اگر حکومت میں نہیں بھی تھے لیکن جو ڈرون حملوں کی حمایت کرتے تھے, جو ان آپریشن وغیرہ کی حمایت کرتے تھے, آج وہ بھی تمام کے تمام حکومت میں امپورٹڈ حکومت میں بیٹھے ہیں. جو فاٹا مرجر کے خلاف تھے, جو تحریک چلا رہے تھے, وہ مذہبی جماعت آج بھی امپورٹڈ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمیں خدشات نہیں. پھر اس کے بعد رجیم چینج آپریشن کو دیکھتے ہوئے میں یقین اس لیے ہوتا ہے کہ آج وہ تمام کے تمام لوگ پھر سے بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے کمیٹی بنائی ہے. یہ بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی. کمیٹی ہمارے لوگوں کے مستقبل کے حوالے سے, ہمارے علاقوں میں حالات خراب, ان لوگوں کی جو نااہلی ہے یا شریک جرم ہے اس کی وجہ سے. لیکن کمیٹی میں سارے وہ لوگ رکھے ہوئے ہیں جو ہمارے ماضی میں حالات خراب ہو رہے تھے, اور یہ لوگ مذاکرات میں بھی تھے, یہ لوگ پھر حالات خراب ہونے میں بھی تھے, پھر ان کی وجہ سے ہمارے گھروں تک آگ بھی آئی. وہ تمام کے تمام لوگ کمیٹیز میں بٹھائے گئے ہیں. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پی ٹی آئی کا اس میں ایک نمائندہ بھی نہیں ہے. پی ٹی آئی کی پارٹی, ہم پی ٹی آئی کو اگر بات نہیں بھی کرتے تو ان علاقوں سے جو ایم این ایز ایم پی ایز منتخب ہوئے تھے ان کا بھی کوئی نمائندہ نہیں ہے. تو پھر آپ کس طرف لے کے جا رہے ہو؟ پھر سے وہی کمیٹیز کھیل رہے ہو, پھر سے وہی حالت بنانے کی طرف لے کے جا رہے ہو. ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ان علاقوں کو پھر استعمال ہونے کی ہم اجازت نہیں دیں گے. ہم کسی کو ایندھن نہیں بنائیں گے, ہم اپنے علاقوں کی ترقی نہیں روکیں گے. اور آخر میں ایک چیز میں اپیل کرتا ہوں اپنے میڈیا سے, میرے سوات کے جو رپورٹرز ہیں, سوات کا میڈیا, میں آج ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب سے ہم نے اس کے اوپر بات کی, جب بھی ہم نے یہ پورا رجیم چینج آپریشن کے دوسرے مرحلے کو ایکسپوز کیا, انہوں نے نہ صرف اس کو رپورٹ کیا بلکہ ایک ایک چیز اپنے تئیں وہ جتنا کر سکتے تھے انہوں نے اپنے چینلز کو بھی بھیجا, انہوں نے وہاں پہ بات بھی کی, انہوں نے اویئرنیس لانے کی بھی کوشش کی. لیکن جو ہمارا مین سٹریم میڈیا ہے اور جو ہمارے سینئر لوگ ہیں میڈیا کے, وہ تمام کے تمام اس کے اوپر خاموش رہے. میں ان سے اپیل کرتا ہوں, بصد احترام گزارش کرتا ہوں کہ سیاست ہوتی رہے گی, یہ سیاست چلتی رہے گی, روزانہ نئے نئے ایشوز آتے ہیں, اس کے اوپر ڈسکشن ہوتی رہے گی. لیکن جو سوات ملاکنڈ ڈیویژن اور زمشدہ اضلاع میں اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہے اس کو ضرور رپورٹ کرے. قوم نے تو فیصلہ سنا دیا, قوم کڑی ہو گئی ہے, قوم امن خوشحالی ترقی کے لیے کڑی ہو گئی ہے. قوم کا فیصلہ ہے کہ ہم